بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، برے ساتھی سے بچو، برے عمل سے بچو اور بری گھڑی سے بچیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب۔ اور یہ بتلایا گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی نے ایک آدمی کی جیب کاٹ لی، تو جگہ خیر کی تھی نہیں تھی؟ یہ بری جگہ تھی، خیر کی جگہ، اور عمل کیا اس نے برا۔ تو برا عمل کیا تو بری گھڑی آئے گی نہ آئے گی، ہاتھ کٹیں گے نہ کٹیں گے۔ اسی طرح ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دل سے اثر لینے، غور و فکر، اصلاح اور صدق کے ساتھ، اخلاص اور سچائی کے ساتھ عامل بننے کے لیے، اصلاحی حالت درست کرنے کے لیے نہیں سن رہا ہے۔ مجلس میں تو بیٹھتا ہے لیکن اخلاص نہیں، یعنی اللہ کی رضا ڈھونڈتا نہیں، عمل میں سچائی نہیں، بیٹھنے میں سچائی نہیں، عامل بننے کی نیت نہیں، اپنی اصلاحی حالت درست کرنے کے لیے نہیں سن رہا، تو مقام حسن تو ہے، مقام حسن تو ہے، مگر گھڑی کیسی بری ہے؟ بولو۔ جہاں اس نے جیب کاٹی تھی مکے میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے، تو مقام حسن تو ہے مگر گھڑی کیسی بری ہے؟ تو مقام حسن میں بھی ساعت سو ہے، بری گھڑی آ گئی۔ ذہن شریف میں بات آئی کہ اس ارشاد نبوی کا، اے اللہ میں ساعت سو سے پناہ مانگتا ہوں، بری گھڑی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ جمعے سے کے بعد جو میں کہہ رہا تھا، لڑکا ادھر قریشیوں میں جس کا انتقال ہوا ہے، زہر کھا کے مرا ہے، وہ اللہ اس کی مغفرت فرماوے، ہمارا بھی اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو یہ بری گھڑی کیوں آئی؟ برے عمل سے۔ اور برے عمل کیوں ہوئے؟ برے ساتھیوں سے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ان جزیات کے اندر یہ ساعت سو، بری گھڑی کی شرح بیان ہو رہی ہے کہ مجلس میں تو بیٹھا ہے آ کر کے، مگر اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، ورنہ تو مطلب ہی نہیں ہے ایک ہفتے کے بعد حالت نہ بدلے، دل کی حالت نہ بدلے، چہرے کی حالت نہ بدلے، سچائی نہیں، اپنے حالات سچائی کے ساتھ پیش نہیں کرتا، شیخ کو نہ پوچھتا، نہ کاپی وغیرہ میں لکھ کر دیتا، سچائی کے ساتھ کہ اللہ کو حاضر ناظر بنا کر۔ ایک شخص نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا صدق کہ حضرت میں نے ایسا ایسا کیا، یعنی برا عمل، میں نے ایسا ایسا کیا، صاف کہہ دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یوں پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اگر کسی آدمی سے ایسا ایسا ہو جائے تو کیا کرے؟ سچائی تو ٹھیک ہے نا؟ امی جان، اماں جان، آپا جان ٹھیک ہے، میرے باپ کی جورو صحیح ہے غلط ہے؟ تو باپ کی جورو نہیں ہو، غلط کہاں ہے؟ باپ کی جورو نہیں ہے کیا وہ؟ تو ہے تو، مگر ذرا تہذیب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ اماں جان کہتے تو خوش ہوتی ہے، جب باپ کی جورو کہا تو صحیح تو کہا، غلط تو نہیں کہا، مگر وہ ناراض ہو گئی۔ امی ناراض کیوں ہو گئی؟ تم ہو نہیں میرے باپ کی جورو۔ چپ بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا صدق، تو حضرت نے فرمایا یوں پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی آدمی سے ایسا ایسا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنی حالت کا پردہ بھی ہو گیا اور حالت ظاہر بھی ہو گئی، تہذیب کے اندر بات بھی پوچھ لی۔ یہ ہے صدق۔ عامل بننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے مجلس میں نہیں سن رہا ہے، تو
تو یہ مجلس مقام حسن تو ہے، بہترین جگہ تو ہے، مگر گھڑی کیسی بری اس آدمی کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھا۔ اس لیے اس سے بھی آگے اور سنو، میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بچوں بچو، جوانوں جنون کیسا، جوانی کیسی، یہ بات بھی آئی تھی۔ تو بچوں کو بچنا چاہیے۔ حضرت مولانا حزب الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے، ادھر پنکھا چل رہا تھا، کہیں جلسے میں تھے ہم، وہاں پنکھا چل رہا تھا، بچے اس کے آس پاس کو گھوم رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ان بچوں کو بچا کے رکھو اور بچوں سے بچا کے رکھو۔ بچوں کو تو اس سے بچاؤ، انگلی دے دیں، انگلی کٹ جائے گی پنکھے میں، انہیں کیا تمیز۔ اور بچوں کو بچا کے رکھو اور بچوں سے، ہو گیا دو جملوں میں۔ تو یہ فرمایا وہ بری ساتھ، بری گھڑی، جس گھڑی میں برے ساتھی، اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا چلنا پھرنا ہو رہا ہے، بات سمجھ میں جوانوں کے آئی نہیں، آگے آئے گی کہاں سے؟ جوانی کا جنون ہے، کیا بات سمجھنے کی نہیں ہے؟ جوانوں میں جنون ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں تو دلیل میں آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، عقلی دوڑ نہیں دوڑا رہا ہوں، کیونکہ مومن کے سامنے منقول چیز ہونی چاہیے، کیونکہ منقول بالکل صحیح اور مستقیم چیز ہے، یعنی نقل، منقول یعنی نقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء۔ اسی لیے میں کہہ دیا کرتا ہوں بچو صاحب سوء یعنی برے ساتھی سے، بچو غلط جگہ بیٹھنے سے۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ صاحب سوء ہے، ساعت سوء کی جڑ ہے، یہ جو ساتھی ہے تیرا یہ بری گھڑی لائے گا تیرے واسطے۔ بری گھڑی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ساتھی برا مل گیا، وہاں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، دوستی اور یاری ہو گئی، تو ساعت خیر بھی اس اٹھنے بیٹھنے سے ساعت سوء بن گئی، بری گھڑی بھلی دوستی بھی بری بن گئی۔ میرے پاس روزانہ بہت لوگ آتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا خاصا چل رہا تھا، نماز وغیرہ کی پابندی کرتا، کہنا مانتا، کام میں لگا رہتا تھا، اب کچھ دنوں سے اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں ارے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہو؟ تو بیچارہ کہتے ہیں جی ہاں حضرت جی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو دیکھو اس بھلے لڑکے کے لیے ساعت سوء بری گھڑی آ گئی، اس کی جڑ کیا بنی؟ وہی صاحب سوء، برا ساتھی۔ تو پھر برے ساتھی سے خوبصورتی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جملہ ہے بزرگوں کا، برے ساتھی سے جس سے دوستی ہو گئی تھی اس سے ایک دم منہ نہ پھیرو، اگر ایک دم منہ پھیرو گے تو وہ بگڑ کر تمہیں کہیں پھنسا دے گا خام کہیں، سمجھ میں آئی؟ کبھی اللہ والے بن کر تقوی کا ہیضہ دکھانے لگو۔ تو فرمایا اس برے ساتھی سے جس سے تمہاری دوستی تھی اور برائی کی طرف چلتا تھا اس سے خوبصورتی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ سمجھ لینا بات کو، خوبصورتی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے، یعنی تیرا میرا مطلب نہیں تو جہنم کے کام میں مجھے لے جا رہا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اور خوبصورتی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کسی سے لڑنا جھگڑنا، کسی کو دشمن ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیوں تم اللہ والے زیادہ بڑے ہو نا، اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی کو دشمن ہرگز نہیں بنانا چاہیے، مگر بعض کا حال یہ ہے کہ اس طرح بار بار سن لینے کے باوجود بھی صاحب سوء کو برے ساتھی کو نہیں چھوڑتا، وہیں جا کر بیٹھتا ہے۔ ارے پھر مجلس میں آ کر سن کیا رہا ہے اور گھر سے کس مقصد کو لے کر آیا تھا؟ اسی لیے تو آیا تھا کہ صاحب سوء اور ساعت سوء کے افعال اور اعمال کو ترک کر کے صاحب خیر بنوں، خیر والا بن جاؤں، بھلائی والا بن جاؤں، برے لوگوں سے بچ کر بھلے لوگوں میں میرا حشر ہو۔ پھر یہ برے ساتھی کی صحبت کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیں ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بار اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے جیسی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے ایسا ہی اثر اس پر بھی۔ بعض لوگ تاش والوں کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کھیل رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں، کھیلنا جانتا ہی،
لیکن ان کے پاس جا کے بیٹھنے لگا اور دیکھنے لگا، چند دن میں اس کے ہاتھ میں بھی تاش دیکھ لینا، اس کے ہاتھ میں بھی تاش دیکھ لینا۔ سٹے بازوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، سٹا لگاتا نہیں، نفرت کرتا ہے، لیکن چند دن میں دیکھ لینا اگر اس نے اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑا ایسے لوگوں سے تو یہ بھی سٹا لگا دے گا۔ ہائے ہائے، یہاں رشتہ داری ہے اسی محلے میں، مظفر نگر کے تھے ایک آدمی، 8 ٹرک چلتے تھے ان کے، 8 اس زمانے میں۔ اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے خالی بیٹھے اپنا، آگے کرسی ڈل لیں گے، آگے غیرہ نتھو خیرہ سب بیٹھ گئے، بات چلتی رہتی تھی، آج تو مارا گیا، آج تو مارا گیا، ایک دانے سے مارا گیا، ایک نمبر سے مارا گیا، یوں چلتی رہتی تھی۔ جب کتنے دن ہو گئے، ایک دن وہ صاحب بولے ارے جا آج یہ لگا دیے، خام خواہ جا آج یہ لگا دیے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جا کے وہ لگا دیا۔ وہ آ گیا، مٹھائی لے کر آیا، وہی بیٹھک ہو رہی تھی، لگا مٹھائی لے، کیا ہوا جو تم نے جو کل بتایا تھا وہ بالکل آ گیا، پکا آیا، لو مٹھائی کھاؤ بھائی، سب نے، اس نے بھی کھائی۔ جو جانتا نہیں تھا اس کو عمل کو کرتا نہیں تھا، اور اچانک سے دیکھو ان کے ساتھ پاس صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے نحوست آئی، اور نحوست آ کے اس نے بھی مٹھائی کھائی، مٹھائی کا کھانا لو، اس کے بعد اگلے دن خواب نظر آیا، اور خواب میں کوئی شخص نمبر بتا رہا ہے 3۔ آگے شیطان، دروازہ ہم نے کھولا یا اپنا پایا؟ وہ آ کر 3 نمبر بتا گیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھے انہوں نے کہا بھائی 1 2 3، اس نے جا کے 3 نے لگائے، 2 تو آئے نہیں، 1 آ گیا۔ پھر مٹھائی لایا، پھر کھلایا۔ اگلے دن پھر پوچھا کہ بھائی بتاؤیں گے جی نہیں بتا دو بس، بہت میں پریشان ہوں، بتا دو، تم تو بڑے اچھے آدمی ہو۔ اس دن ویسے ہی کہہ دیا، خام خواہ پھینک دیا۔ اس نے پورے رقم لگا دی، جتنی آمدنی ہوئی تھی اس سے زیادہ لگا دی، ساری کی ساری غرق ہو گئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ اب دیکھیے آپ، بری ساعت، برے ساتھی، اور اب بری گھڑی۔ میں نے خام خواہ پتہ نہیں کیوں خواب میں رات کو دیکھا کہ چاروں طرف سے گاڑیاں یوں ادھر کو منہ کرے کھڑی ہیں، بیچ میں یہ ایسے یوں کرے کھڑا ہے، منہ پھاڑے اور ہاتھ جیسے کیے کھڑا ہے۔ میں نے ان کے جو رشتہ دار تھے ان سے پوچھا، ان صاحب کا کیا حال ہے، خان صاحب کا؟ کہیں ٹھیک ہے، یہ تو مزہ آ رہا ہے، اس کی تو گاڑیاں چل رہی ہیں، 8 گاڑیاں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا مجھے رات میں نے برا حال دیکھا اس کا، اس طرح سے بوکھلایا ہوا، بیچ میں چاروں طرف سے گاڑیاں، اور اس طرح منہ پھاڑے اور ہاتھ کرے یوں کھڑا ہوا دیکھا۔ خیر کچھ 2-4 دن کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ہمارے حضرت یوں کہہ رہے تھے، میں نے یوں خواب میں دیکھا اس کو پریشان سا، اس کی حالت کیا ہے؟ میں نے کہا جی بڑے مزہ آ رہے ہیں اس کا تو، بہت ٹھیک ہے۔ کہنے مزہ کہاں آ رہے، جان مصیبت میں آ رہی، جان مصیبت میں آ رہی۔ ایک ٹرک خراب ہوتا ہے، دوسرا چل رہا ہے، اس کے پیسے اس میں لگ رہے ہیں، دوسرا خراب ہو رہا ہے، دوسروں کے پیسے اس میں لگ رہے ہیں، اب گاڑیاں بکنی شروع ہو گئیں۔ لمبا قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ گھر سے بے گھر ہوئے، گھر بھی ختم ہوا، گاڑیاں بھی ختم ہوئی، ایک لڑکا رہ گیا، ایک لڑکے کا بھی انتقال ہوا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ گھر ہی برباد ہو گیا، گھر ہی اجڑ گیا۔ اب بھی کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے سمجھانے کے لیے کہ جو آپ حضرات گھر چھوڑ کر، کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو بات کو پلے باندھ کے لے جائیں کہ برا ساتھی اچھا نہیں، اور برا عمل بھی۔ تو آپ نے دیکھا آج اس گھر کا حال برباد ہے، آج اس گھر کا حال، عورتیں بھی بیٹھی ہیں یہاں، وہ بھی سن رہی ہوں گی، اشارہ سمجھ گئی ہوں گی کسے کہہ رہا ہوں میں، اور ان کے گھر کی بھی بیٹھی ہیں۔ تو برا ساتھی اور برا عمل اور بری گھڑی، یہ 3 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی سے کیوں پناہ مانگی ہے؟ اگر آپ کسی برے ساتھی کے پاس بیٹھتے یا کوئی برا آدمی آپ کے پاس بیٹھتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صاحب سوء کی برائی کا اثر آ سکتا تھا؟ تمہارے پاس بیٹھے، تم ان کے پاس بیٹھو، حضور پہ کیا اثر گیا اس کا؟
کیا آپ اس کی صحبت سے برے افعال بری عادت کی طرف چل سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، محال ہے، محال، مشکل۔ محال بھی کون سا؟ محال عقلی منطقی۔ ایک محال عادی ہوتا ہے اور ایک محال عقلی منطقی ہوتا ہے۔ محال عقلی منطقی وہ ہے جس میں شے محال کے وجود کا احتمال بالکل نہیں ہوتا، اور محال عادی میں احتمال وجود ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب سوء سے متاثر ہونا اس کا بالکل احتمال نہیں۔ اگر کوئی برا ساتھی حضور کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو حضور پر کوئی اثر۔ ایک بار بات اور ذہن میں آئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ سمجھیے۔ ایک ساتھی کے پاس جا کے آپ بیٹھتے ہیں، وہ برا ساتھی ہے، غلط چال ہے اس کی، اور ایک برا آدمی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، ہے نا، اور سچے لوگوں کو کہا بری صحبت سے بچو۔ تو انہیں تو کہہ رہے ہیں بری صحبت سے بچو، اور انہیں کہہ رہے ہیں سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اب یہ بتاؤ بھائی، اگر یہ سچے لوگ ان برے لوگوں کو اپنے پاس نہ آنے دیں تو کہاں جائیں گے؟ پھنس گئے نہیں، پھنس گئے بیچ میں، کہاں جائیں گے؟ اگر سچے لوگوں کے پاس برے لوگوں کو نہ آنے دیا جائے، ڈاکو قسم کے لوگ، سٹیل، جواری، بدماش، بدکار لوگ اللہ والوں کے پاس نہ آ کے بیٹھیں تو کہاں جائیں گے؟ یہ تو عمل اس پر کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں بیٹھو، جاؤ، اور تمہیں حکم یہ ہے کہ بری صحبت سے، تو برے آدمی کو پاس نہیں، چلو بھائی بھاگو یہاں سے، سٹے باز، جوہری، بدماش نہ لے، ہمارے پاس ہے مت آؤ۔ یہ تو انہیں دھمکا دیں، اور یہ ان کے پاس جاویں نہیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ اب سمجھنے کے لیے جیسی ترکیب ہے، وہ ترکیب یہ ہے جو آدمی جس کے پاس جاتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ جی ایک آدمی غلط ہے، اللہ والے کے پاس پہنچا تو تابع ہو کر کے گیا، جو وہ کہیں گے ہاں جی کرے گا، نہ کرے گا۔ اور اگر وہ اللہ والا اس کے گھر جا کے بیٹھے تو اس اللہ والے کو ہاں جی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ والوں کو چاہیے کہ برے لوگوں کے صحبت میں نہ جائیں، اور دنیا والوں کو چاہیے برے لوگوں کو کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں۔ تو چونکہ یہ تابع ہو کے جا رہا ہے، اس تابع کا اثر متبوع پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر اس پر پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا، متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے۔ تو اب تو دونوں صحیح ہو گئے، بروں کو بھلوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہو گئی۔ جماعت والے اگر گشت کرنے کے لیے برے لوگوں کے پاس بے نمازیوں کے نہ جائیں تو بے نمازیوں کو کیسے راستے پر لایا جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا ان بے نمازیوں کے پاس ان تہجد گزاروں کو جانا اور جا کر ان کو بھلائی کی طرف دعوت دینا۔ تو جب وہ اس کو بلا کر بات کریں گے، دیکھ لینا اس کی گردن نیچے کو جھکی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے۔ دکان پہ سے اٹھاؤ، پہلے دکان پہ بات نہ کرو، ذرا اٹھاؤ، دیکھو بھائی جماعت آئی ہے، بات کرو۔ گھر میں ہے تو بلا کے دروازے پہ بات کرو، اس کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ۔ اب وہ بھلی صحبت میں آ گیا، اور جب بھلی صحبت میں آ گیا نظریں نیچے کر کے ہاں جی کر کے ساری بات سن رہا ہے، تو اس جماعت والے پر اس کا اثر نہیں آئے گا، بلکہ اس جماعت والے کا اس کے اوپر اثر۔ تو یہ کیا کہے گا؟ چلیے میں آ رہا ہوں، میں کپڑے بدل کے اور ٹوپی اوڑھ کے آ رہا ہوں، چاہے وہ آوے نہ آوے، کہہ تو دیا اس نے۔ تو یہ ہے محال عادی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سوء سے کیوں پناہ مانگی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا کلام کلام پر بلاغت کو لیے ہوئے، بھرپور بلاغت کو لیے ہوئے، مطلب یہ ہے جب میرے اندر صاحب سوء برے ساتھی کے برے اثر کا احتمال تک نہیں ہے، پھر بھی میں برے ساتھی سے پناہ چاہ رہا ہوں، تو اے میری امت مسلمہ، تم کو برے ساتھیوں سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے، کتنا پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ صاحب سوء برا ساتھی بری گھڑی کی جڑ ہے، اس سے خوبصورتی کے ساتھ بچ کر رہنا چاہیے، نہ کہ دشمن بنا کر،
ورنہ پھر ساعت سو آ جائے گی۔ نہیں سمجھے کہ دشمن بن کر پیچھے پڑ گیا، تمہیں ستانے لگا، اچھا خاصا خلجان پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب سو سے خوبصورتی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ بات چلی تھی نور پر، اور نور کے متعلق عرض کیا تھا کہ وہ علم ہے۔ حضرت دام مدد اللہ علی یہ فرما ہی رہے تھے، حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما ہی رہے تھے دوران مجلس میں۔ ایک شخص آئے، جمعہ کے دن تو اس طرح مجلس ہوتی تھی جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، اور روزانہ صبح کو 9 بجے سے 12 بجے تک مجلس ہوتی تھی حضرت کا، اس طرح ایسے بیٹھتے تھے لوگ، بیچ میں جگہ خالی ہوتی تھی۔ جو آنے والا کوئی آیا تو وہ سامنے آ کے بیٹھا، اور حضرت نے اس کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا، بیچ میں راستہ چھٹا ہوا ہے۔ اس کی بات سنی، پوچھی، جو مقصد تھا کہا، اس کو کہہ کر کے رخصت کر دیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ باہر نکل گیا پھر مجلس شروع۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دعا کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی بات کو پوچھنے کے لیے آیا تھا، وہ دین کا طالب نہیں تھا۔ اور یہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں خانقاہ میں آئے ہوئے، یہ طالب صادق ہیں، یہ اللہ کے طالب ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو طالب میں اگر اس کو بھی بٹھا دیا جائے تو طالب غیر طالب دونوں مخلوط، دونوں مل جائیں گے، اور اثر کھچڑی۔ دوران مجلس ہی میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے، حضرت جی میرا پوتا اچھا خاصا تھا، مگر جب سے ادھر ادھر بیٹھنے لگا دادا کے خلاف ہو گیا۔ حضرت والا دامت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پوتے میں اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور غلط جگہ بیٹھنے سے اس کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ آپ کا ادب و لحاظ کرنے لگے، اور جو آپ کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے پوری فرمائے۔ پھر فرمایا، دیکھیے ابھی اسی کا بیان تھا کہ صاحب سو برا ساتھی بری بلا ہے، آپ کے سامنے شہادت آ گئی۔ وہ آدمی جو بیچ میں آ کر کے اپنی سنانے لگا، تو ان لوگوں سے فرمایا، طالبین صادقین سے، کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، ابھی تمہارے سامنے شہادت آ گئی نہیں آ گئی۔ پھر فرمایا، دیکھیے اسی کا بیان تھا کہ برا ساتھی بری بلا ہے، آپ کے سامنے شہادت آ گئی، اور ایسی شہادتیں ہر روز آتی رہتی ہیں۔ دیکھیے دادا کا مقابلہ، یہ بری گھڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بری گھڑی کا سبب کون بنا؟ صاحب سو، برا ساتھی۔ اور اللہ میاں نے ان کو بھیج دیا اس مجلس میں، بڑے میاں کو، تاکہ میری بات کی اور حضور کی بات کی تائید ہو جائے، سب سن لیں کہ واقعی بھائی دادا کتنے پریشان ہیں۔ الغرض بات چلی تھی نور پر، اور نور کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ علم ہے۔ اس پر امام شافعی کا واقعہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی۔ امام صاحب اپنے استاد سے کہا، استاد صاحب میرا حافظ کمزور ہو گیا ہے، اس کی لفظ سو کی مناسبت سے ساعت سو اور صاحب سو کی طرف ذہن منتقل ہو گیا کہ آج کل اس میں مبتلا لوگ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو میں نے ذرا سا قدر تفصیل کے ساتھ کھول کر عرض کر دیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ تو امام شافعی نے اپنے استاد سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے۔ تو استاد نے کیا کہا؟ بادام گھونٹو پیو، جی دودھ میں گھی ملا کے پیو، ورزشیں کرو، یہ نہیں فرمایا۔ استاد صاحب نے یہ نہیں فرمایا، یہ تو دنیا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ جو کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے خرابی حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھ کو گناہ چھوڑنے کی وصیت کی۔ دیکھو کیا نسخہ بتایا، میں نے اپنے استاد سے حافظے کی خرابی کی شکایت کی تو انہوں نے کیا بتایا؟ گناہ چھوڑ دو۔ میں نے بزبان حال عرض کیا، کیوں؟ گناہ کو سوء حفظ میں کیا دخل؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے زبان سے تو کہا نہیں، مگر بزبان حال، جو دیکھیں گے تو حال سے پوچھ رہا ہے، نہیں پوچھ رہا ہے، بزبان حال دیکھا۔ اس کا مطلب دیکھنے کا کیا تھا کہ گناہ کو دماغ سے کیا تعلق؟
برے حافظے سے کیا دخل؟ تو امام وکی نے فرمایا وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِي، علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا۔ استاد نے جواب دے دیا۔ گویا امام وکی یوں فرما رہے ہیں ارے بچے تو نے اپنے نور علم کے بارے میں سوال کیا، اس لیے میں جواب میں کہہ رہا ہوں علم حقیقی نور الہی کا نام ہے۔ یہ جو علم حقیقی ہے اس نور الہی کی تعبیر ہے، اور نور الہی الہ حقیقی کی مخالفت کر کے، اللہ کی مخالفت کر کے کیسے آئے گا؟ یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ تو اب صغرا کبرا ملا کر نتیجہ یہی نکلا۔ اس لیے میں بچوں کو کہا کرتا ہوں منطق کو خوب سمجھ کے پڑھو، کیونکہ قرآن مجید، احادیث شریفہ اور فقہ وغیرہ کے سمجھنے کے لیے منطق بڑی مفید اور معین چیز ہے۔ افہام و تفہیم میں سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ عالم لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، بات سمجھنے کے لیے اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور آج کل طالب علم اور استادوں نے مل کر مدرسوں میں سے منطق کو پڑھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہو رہی ہے۔ اس سے دین کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ نور الہی گناہ سے، معصیت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تہجد پڑھ سکتے ہو، نفلیں پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، تسبیحیں پڑھ سکتے ہو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو، حج عمرے بھی کر سکتے ہو، مگر نور الہی حاصل نہیں ہوگا۔ آواز آ رہی سمجھ میں؟ کہاں؟ کانوں میں، دل میں؟ کانوں میں، یوں کرے کانوں میں۔ بس تو بھائی کانوں میں آ رہی تو جاؤ اپنا موبائل میں سن لیو۔ جب علم اور نور الہی سے ہے تو علم حقیقی دن ہوا، اور گناہ مثل ظلمت کے ہے وہ رات ہوئی۔ تو تم رات میں دن کو تلاش کر رہے ہو، تو بھلا رات میں دن اور اندھیری میں نور ملنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور ان حضرات اکابرین کا مرجع کلام بھی آیات اور احادیث ہوتا ہے، جیسا کہ احقر بتوفیق تعالی مولانا تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی برکت سے بکثرت اکابر کی ہر بات کو آیات اور احادیث سے مدلل بدلائل کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرماتے تھے، بات چیت ملفوظ کوئی نصیحت ہوتی تھی، میں اس بات کو حضرت کی قرآن و حدیث سے دلیل سے پیش کرتا تھا۔ حضرت کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ الگ الگ صفات ہوتی ہیں، تو حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کی نصیحت ہوتی ہے اس کو قرآن حدیث سے ثابت کر دیتے تھے۔ اور خواجہ صاحب یہ بھی خلیفہ تھے حضرت تھانوی کے، ان کا کام کیا تھا؟ جو حضرت فرماتے اس کو اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے، جو حضرت کہتے اس کو اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی نفس سے، انسان کا نفس مرتا نہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہو، مرنے کا جب بھی نہیں مرتا۔ مجاہدہ خوب کرو، محنتیں کرو، مشقتیں اٹھاؤ، ساری رات نفلیں پڑھو، خوب قربانیاں دو، جب بھی نفس مردہ تو ہو جاتا ہے، مردہ سا تو ہو جاتا ہے، مرتا نہیں۔ اس لیے اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس سے مقابلہ کرتے رہنا چاہیے آخر دم تک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ فرمایا نہیں، موت کا ڈر نہیں۔ فرمایا کہ ابھی سانس باقی ہے، معلوم نہیں سانس کے آخری کس حال میں نکلے۔ اور پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں یوں فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ گھر والے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ پڑھ لو، کلمہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے حضرت کا۔ وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب افاقہ سا وہ ہوش آئی تو پوچھا ہم تو کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں آپ کو، آپ یوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا؟ فرمایا اور شیطان یوں کہہ رہا تھا کھڑا ہوا یہاں میرے پاس، اے امام احمد بن حنبل تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، نکل گیا۔ یوں کہہ رہا تھا میرے ہاتھ سے تو بچ کر نکل گیا۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی سانس باقی ہے۔ جب آخری دم ہو، اللہ کا نام زبان اور دل و دماغ میں ہو،
تب سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، تجھ سے چھوٹ گیا۔ یہ ہے فکر، یہ ہے اللہ ایمان پر خاتمہ کرے ہمارا۔ تو خواجہ صاحب نے فوراً شعر پڑھ لیا، اور کیا شعر پڑھا؟ یوں کہا: نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ بھائی تو مرتا نہیں، نفس تو شرارت کرتا ہے، کیا کروں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اللہ اللہ کرنے سے۔ تو یوں فرما رہے ہیں: تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ ہے نا، یہ شعر پڑھ دیا، کام کا ہے نا، یہ نصیحت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کہ لگے رہو اس کے نیچے دکھانے میں، کبھی یہ اوپر آ گیا تو پھر ہمت نہ ہارو، اسے چت کرنا ہے، اور جب چت کرو تو ایسے اس حال میں کہ موت کا وقت ہو تو نفس اور شیطان کچھ لے جائیں، اور ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے۔ دیکھو کام کی بات کہی، ہماری تقریر کو شعر میں بیان کر دیا، خوش ہونا چاہیے تھا۔ میرا ایک مرید ایسا بھی ہے جو میری بات کو ایسا کر دیا، حضرت ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ کہ باہر جا کے کہنا چاہیے تھا، باہر جا کے لکھنا چاہیے تھا، کچھ دوسروں کو فائدہ ہوتا، اس سے اچھی بات تھی، لیکن یہاں مجلس میں کیوں پڑھا ہے؟ یہاں مجلس میں کیوں پڑھا ہے؟ کیوں پڑھا ہے سمجھ میں آئی؟ اپنی قابلیت ظاہر کرنا چاہتا ہے، سمجھنا بات کو، اپنی قابلیت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے مجلس میں ایک دن اپنا آپ تو بیان کیا نہیں، ایک عالم کو کہہ دیا تم ذرا لوگوں کو نصیحت کرو، کچھ بعض کہو۔ انہوں نے بعض کہا، عالم نے بڑا سنبھل کے بڑا اچھا بات کہی، مجمع بڑا تر ہو گیا سن کے ان کا بیان۔ اس کے بعد اپنے کچھ نہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد ان مولوی صاحب نے حضرت سے کہا: حضرت وہ جو پرسوں پڑلے دن میں نے بیان کیا تھا، حضرت تو بیٹھے تھے نا وہیں، تو وہ جو میں نے بیان کیا تھا اس میں کوئی غلطی تو نہیں تھی؟ دیکھو کچھ غلطی تو نہیں تھی، تو اپنی غلطی کچھ ہو تو اصلاح ہو جائے گی۔ تو اچھی بات کہہ رہے ہیں بری کہہ رہے ہیں؟ اچھی کہہ رہے ہیں نا۔ اب دیکھو پیر کی بات، تو حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کے فرمایا: نالائق، مجھ سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے؟ دیکھو کیا تم وہاں تقریر کرائی تھی ان سے، اور اتنی شاندار ہوئی کہ سب لوگ ان کے معتقد ہو گئے، اور سب کے سامنے اب کیا ہو رہا ہے؟ نالائق، مجھ سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے؟ اگر غلطی ہوتی تو تجھے اب تک چھوڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر یقین میں کمزوری ہے، اور اپنی تعریف مجھ سے نہیں مانگو، بہت اچھی کی۔ ارے نیام، میں نے تو مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کی بیٹھے ہوئے موجودگی میں تقریر کی، انہوں نے مجھ پر کوئی نکیر نہیں کی، مجھے تو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ہو گئی نہیں بڑائی، مگر وہاں وہ جو نس نکل رہی تھی باہر کو، اس کی چونچ کو وہیں گھس دیا۔ نالائق، مجھ سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے؟ بولو فنا ہوئی نہیں ہوئی؟ فنائیت میں سے غلطی ہوئی، فنائیت میں تو فوراً شیخ نے نشتر ریتی لگا دی، تو مولانا صاحب کی جو اوپر کو ہو رہی تھی یوں واہ واہ واہ، نیچے کو سمجھ میں آ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لائے اپنی بیٹھنے کی جگہ میں، تو وہاں تک نمازی ہوتے تھے سیدری تک، تو وہ جو خادم تھا اتنے حضرت اندر سے وہاں تک آتے، وہ جلدی سے گدی اور تکیہ لگا کے حضرت کا جگہ صحیح کر دیتا تھا۔ اس دن جمعہ کو حضرت مسجد سے نکلے، مسافہ کرتے 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 وہاں تک کتنی دیر ہو گئی، وہ ابھی گدی لا ہی رہا تھا، اب تک گدی بچھی نہیں تھی۔ اسے تو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حضرت آ کے اس پر بیٹھیں گے، یہاں مجلس ہوگی۔ گدی لا کے بچھائی نہیں، ابھی لا ہی رہا تھا، لا کے کر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس کی طرف، حضرت کو ایک بیماری بھی تھی آنت اترنے کی،
ہاتھ اٹھنے کی تکلیف بھی تھی، تو حضرت کو کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اب تک گدی بھی نہیں بچھی۔ ان سے کہا اب تک گدی بھی نہیں بچھی، یعنی مجھے وہاں سے یہاں تک آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور لوگوں سے ملنے میں، مسافہ کرنے میں، یہاں تک آنے میں اتنی دیر بھی ہو گئی، اور تم نے اب تک گدی بھی نہیں بچھائی۔ نصیحت کی۔ تو اس نے کیا کہا، حضرت لا تو رہا ہوں، حضرت لا تو رہا ہوں گدی۔ حضرت نے ایک مارا تماچا، سارے مجمع کے سامنے ان حضرت صاحب کے ایک تماچا مارا، اور زبان چلا رہا ہے اوپر سے۔ نہیں سمجھے کیوں؟ وہ تماچا کیوں کھا رہا تھا؟ سچا بندہ تھا، اللہ کی تلاش میں تھا۔ اور تماچا کیوں مارا جا رہا تھا؟ یہ اللہ کی طرف کو چلنے کے لیے آ رہا، دعویٰ کر رہا ہے۔ استاد کون سے بچے کو ڈانٹے گا؟ جو پڑھنے آئے گا اسے، یا باہر پھرنے والوں کو؟ تو استاد کا ڈانٹنا صحیح ہوا غلط ہوا؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے کہاں چلی گئی بات۔ خواجہ صاحب ماشاء اللہ بہت چوکس ہے، دھیان رکھے کہاں سے موڑ کھا رہے، کہاں سے آئیں گے پھر۔ تو خواجہ صاحب نے وہی شعر پڑھ دیا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے اور کبھی۔ نفس سے کشتی ساری عمر ہے نہیں ہے۔ یہاں تو کسی کالی پیلی عورت کو دیکھا نہیں، یہاں تو کسی عورت نے کسی کے دولہا کو دیکھا نہیں، اب تو اللہ والی ہے، اور دوسری جگہ آپ جھانک کے دیکھ ہی لیا، دیکھو کون ہے کیسا ہے، جوڑا صحیح بھی ملا نہیں ملا۔ تو یہاں تو نفس غالب ہو گیا، یہاں یہ نفس پر غالب تھی۔ تو اس کو کہیں کشتی نفس سے ہمرتے دم تک ہے، اس سے توبہ کرے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت تھان اس وجہ سے ناراض ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی وجہ؟ ناراض ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ بے موقع بے وقت تم نے یہاں جو شعر پڑھا ہے، اس کا مطلب اپنی بڑائی اور اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اور بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کو ہنر دکھانا مناسب ہے؟ جب تک وہ خود نہ کہیں، اگر وہ خود کہیں تو پھر تو کرنا چاہیے۔ حضرت تھان نے فرمایا خواجہ صاحب کھڑے ہو جاؤ، مجلس سے اٹھ جاؤ اور یہاں سے باہر نکل جاؤ، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ حکم دیا، شیخ کا حکم ماننا واجب ہے۔ کھڑے ہونے کا کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو گئے۔ باہر نکل جاؤ، باہر بھی نکل گئے، اور دروازے میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور دروازے میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، پیر بھی کانپ رہے ہیں، اور کانپتے کانپتے آنکھوں سے آنسو بھی جلنے لگے، کیونکہ محبت تھی نا شیخ سے۔ وہ تو غلطی ہو گئی، انسان ہے، اور غلطی کی اصلاح کے لیے تو آئے ہیں۔ یہاں سے کیل ہل رہی ہے تو لوہار ہتھوڑا اٹھا کے اسی کیل پہ تو مارے گا نہیں مارے گا؟ تو اس ہتھوڑا جو مار رہا ہے اس کیل کو جمانے کے لیے، اس چیز کو جس میں کیل ٹھکی ہوئی ہے مضبوط کرنے کے لیے تو ہتھوڑا مار رہا ہے، اور اس کے پیسے بھی لے رہا ہے مستری۔ تو تمہیں تو پیسے دینے چاہیے تھے شیخ کو، تم نے میری اصلاح کر دی ہے، ہدیہ دینا چاہیے تھا۔ آج میری بڑی غلطی کی اصلاح ہوئی ہے، تم برا مان رہے ہو؟ تم کیسے محبت والے ہو؟ تو وہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، اور روتے روتے کیا کہا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ وہاں بھی شعر ہی پڑھ رہے ہیں اسے تو پٹائی ہو ہی رہی، وہاں بھی شعر ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں محبت شیخ کی وجہ سے، آج مجھ سے غلطی مجھے نکالا جا رہا ہے، لیکن جاؤں کہاں؟ تیرے سوا دوسرا دروازہ کون سا ہے، کہاں جاؤں؟ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر دیکھنا میری طرف کو، کدھر؟ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ تم تو کہہ رہے نکل جاؤ یہاں سے، مجلس سے، یہاں سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے،
ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ تمہاری حکومت ہے، مجھے نہیں نکال رہے ہو، میری حکومت اپنے اوپر ہے، میں اس در کو چھوڑنے والا۔ صحیح کہا غلط کہا؟ وہاں بھی شہر کی وجہ سے نکلے اور یہاں شہر کی وجہ سے معافی ہو گئی۔ حضرت نے دیکھا ان کی اس حالت زار کو اور کلام کو، وہیں نرما گئے اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اجازت ہو گئی، معافی ہو گئی۔ تو ایک شعر پڑھنے پر پٹائی ہو رہی ہے اور ایک شعر پڑھنے پر مٹھائی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، سمجھ نصیب فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بکثرت آیات کو ہر بات کو حضرت کی آیات اور احادیث سے میں دلائل کے ساتھ خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے یہ فرمایا اس کا ثبوت قرآن ہے، حدیث ہے، اور خواجہ صاحب اشعار میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کی دلیل بھی سنیے۔ جو امام وکی نے کہا ہے اپنے امام شافعی شاگرد کو کہ گناہ چھوڑ دو، حافظہ صحیح ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے، دیکھو دلیل پیش کر رہے ہیں حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتی چلی جائے تو وہ نقطہ سیاہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ حدیث ہو گئی، لیجئے حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ گناہ اندھیرا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سیاہ نقطہ اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ تو یہ معصیت ظلمت ہوئی یا نور ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ظلمت ہے، اور یہی کیونکہ قاعدہ ہے کہ ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے، اور باطن کا اثر ظاہر پر۔ مثلا کسی نے کسی کو برے الفاظ کہے تو چہرے پر زردی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ان برے الفاظ کا اثر جو ظاہر سے نکل رہے تھے دل پر پڑا، پھر دل کا اثر چہرے پر زردی کی شکل میں نمودار ہوا، اس لیے چہرے پر زردی آ گئی۔ اسی طرح کسی نے کسی کے منہ پہ تماچا مارا تو تماچا تو جسم پر لگا، مگر یہ آنکھوں میں آنسو کہاں سے آئے؟ اس تماچے ہی کا اثر دل نے لیا، اور دل کے اثر کا اثر جسم پر پڑا، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ظاہر باطن کا شاہد ہے اور باطن ظاہر کا گواہ ہے۔ تو دیکھو دلیل سے ثابت کر دیا نہیں حضرت کی بات کو، امام وکی کی۔ الغرض تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ یہ نور جس کی تعبیر ہمارے الفاظ میں علم ہے، وہ نور علم نور نبوت سے مستفاد ہے، اور نور نبوت نور الہی سے نکلا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ مجلس کیا ہو رہی ہے؟ مجلس کا رنگ اور ہوتا ہے، تقریر کا رنگ اور ہوتا ہے۔ تقریر میں بیٹھے تو کرسی بچھا دی، اب کرسی پہ بیٹھ گئے، اب خطبہ پڑھنا پڑے گا، پھر آیت پڑھنی پڑے گی، پھر کوئی اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث بھی پڑھنی پڑے گی، پھر اس کو تقریر کے لہجے میں ایک بات کہہ کے اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا۔ تو تقریر کا عنوان اور ہوتا ہے، مجلس کا اور ہوتا ہے۔ تو مجلس میں ہر قسم کی باتیں، ہر قسم کے اثرات، ہر قسم کے حالات طالبین کے سامنے ان کی کیفیت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے مجلس میں بیٹھو تو دل تھام کر بیٹھو اور اپنے اوپر جانچو۔ جیسی صحبت میں بیٹھیں گے ایسے اثر۔ مالداروں کے پاس بیٹھو گے تو مال کی محبت، اس نے پلاٹ ہی لیا تھا وہاں، اور اتنے لاکھ بچے اسے۔ بھائی میں بھی ساجی کر لوں، کسی کو ساجی کر کے لے لیں گے ساجے میں۔ اب دیکھو شیطان نے چلا دیا، ساجے میں پلاٹ لے لیا اور نام اپنے کروا لیا اس ساجی نے۔ اب پلاٹ بکتا نہیں۔ جب بکا جا کے پلاٹ اس ساجی نے کہا میں تیرے تو اتنے بیٹھے، میرے تو اتنے لگ رہے اس میں، تیرا کیا اٹھے؟ لیتا ہو لے لے، نہیں تو چھٹی کر، نام میرا ہی۔ سمجھ میں آئی؟ اس نے تو اپنے شیخ سے پوچھا نہیں، اس نے اپنی عقل سے کام لیا نہیں، لالچ میں بہہ گیا اس کی جس کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھٹی، سنا نہیں پڑو سے مثال؟ ساجے کی ہنڈیا، ساجے تو کریں گے چپکے بس
بس کسی کو پتہ نہیں، بس تو اور میں بھائی بھائی ہم تو بس ایک ہی بات ہے گھر کی. جب ساجہ ہو گیا کہ وہاں پھٹے جا کے باہر چوراہے پہ آئیے بھائی کریو فیصلہ. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو کیوں ساجہ کر کے کھاجے میں پڑتے ہو؟ تو اس لیے یہ نور نبوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نبی کے ذریعے سے، اور پھر نور ستارہ سیاروں کے ذریعے سے، یعنی صحابہ کے ذریعے سے اور علماء ربانیین کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس نور کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اب دوسرے رنگ سے ایک بات کہتا ہوں، جو حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کو معلوم ہے پرسوں شب برات ہے. بعض لوگ شب برات کی اہمیت کو نہیں مانتے، اور بعض مانتے ہیں اور بعض زیادہ مانتے ہیں. یہ تین فرقے ہو گئے. علماء دیوبند کے یہاں اس چیز کی زیادہ اہمیت نہیں مانی جاتی شب برات کی، کہ رت جگہ کرو اور جیسے شب قدر میں کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ اس رات سے جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کروٹ لے کے حضور نہیں ہے. میں نے جو دیکھا ادھر کو حضور نہیں ہے. کہاں گئے؟ دیکھا تو حضور کپڑے پہن رہے ہیں. کپڑے پہن کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چپکے سے میں یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھتی رہی، دڑ کھینچے ہوئے سو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے دروازے پہ پہنچے، کواڑ کھولے آہستہ سے، اور آہستہ سے باہر نکل کے پھر آہستہ سے کواڑ ملا دیے، اور کواڑ ملا کے چپکے سے چل دیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں وسوسہ آیا کہیں ایسا نہ ہو مجھے چھوڑ کے، باری تو نمبر تو میرا، کسی اور بیوی کے جا رہے ہو، کسی اور بیوی کے جا رہے شاید. انسان ہے نا، وسوسہ تو آ سکتا ہے ولیوں کو بھی. تو انہوں نے اس طریقے سے چپکے سے یہ بھی نکلی، اور نکل کے ہر بیوی کے گھر میں یوں کان لگائے، دیکھوں یہاں تو نہیں کھس پھس ہو رہی، بول تو نہیں رہے، بات تو نہیں ہو رہی، یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے. تو ساری بیویوں کو تلاش کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. پھر گئے کہاں؟ جب کوئی سی بیوی کے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہے، سب کے کواڑ بند ہیں، تو پھر گئے کہاں؟ تو ادھر سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا آ رہے حضور سامنے سے. حضرت عائشہ جھپٹی تیز رفتاری سے، اور تیز رفتاری سے آگے کھول کے کواڑ جلدی سے ملا کے، اور چرپائی پہ یوں لیٹ گئی جیسے پہلے لیٹی تھی، دڑ کھینچ کے. اب حضور تشریف لائے، میرے آگے آگے کوئی آدمی جا رہا تھا بڑی تیزی سے، کہاں گیا؟ حضور بھی سمجھ گئے، اپنے گھر تشریف لائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر بھی آگے کواڑ آہستہ ہی کھولے حضور نے، اور آہستہ کھول کر اندر تشریف لائے، اور آہستہ سے میرے پاس لیٹ گئے. تو سانس تو چڑھ ہی رہا تھا، سانس تو چڑھ ہی رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرکھ گئے، سمجھ گئے کہ یہی تھی جو دوڑی دوڑی آئی، مجھے میری تلاش میں گئی تھی، یہ مجھے یہاں جو نہیں پایا گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ رکھ کے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا، دھگڑ دھگڑ ہو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو ہنس پڑی، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہاں سے نکل کے گئے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے یہاں جا رہے ہیں. تو میں سب کے یہاں تلاش کرتی پھری، آپ کو کہیں بھی پتہ نہ چلا. تو میں اس لیے آپ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر میں دوڑ کر کے یہاں اپنے حجرے میں آ کے لیٹی ہوں، یوں سانس چڑھ رہا ہے. صاف کہہ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں یہ گمان تھا کہ تمہاری باری چھوڑ کر میں دوسری بیوی کی چلا جاتا، حق تلفی کرتا؟ کیا تمہیں میرے اوپر یہ گمان تھا؟ کہ نہیں، یہ گمان تو نہیں تھا، خیال آیا دل میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اس رات کی مجھے خوشخبری سنائی تھی، اس لیے میں ثواب پہنچانے کے لیے، مردوں کی مغفرت مانگنے کے لیے جنت البقیع میں گیا تھا، اور وہاں جا کر قبرستان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں مغفرت کی، وہاں سے آیا ہوں. یہ صرف ایک دفعہ کا جانا ثابت ہے، ہر سال جانا ثابت نہیں. تو آپ بھی ایک دفعہ چلے جاؤ، سنت ادا ہو جائے گی. اگر ہر دفعے بھی جاؤ جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب نہ سمجھو کہ ضروری ہے جانا قبرستان میں. بعض دوسرے فرقوں کے یہاں تو قبرستان میں ہوٹل کھلیں گے پرسوں کو،
ہوٹل، اور مستی مارتے پھریں، نہ نماز کے، نہ نفلوں کے، نہ دعا کے، نہ کہیں کے۔ علی گڑھ میں ہم نے دیکھا، اور وہاں آگرے میں ہم نے دیکھا، مسجد میں جہاں ہم ٹھہرے تھے، جماعت تھی وہاں، تو ایک آج لوگوں کی لائن لگ رہی، اجی فاتحہ دے دیو، اجی فاتحہ دے دیو، وہ سارے مردوں پہ ثواب پہنچاتے پھر رہے، فاتحہ دے دیو۔ میں بھائی امام صاحب ہے نہیں یہاں، تم یہ دے دو۔ میں نے کہا بھائی ہمیں جانتے یہاں کے مردوں کو، یہاں کے مردوں کو ہمیں جانتے، تمہارا امام بھی جانے، وہی دے گا فاتحہ۔ وہ امام صاحب الگ فاتحہ دیتا پھر رہا تھا، وہیں سے کہیں سے اٹھنی ملتی، کہیں سے 1 روپیہ ملتا فاتحہ دینے کا۔ کچھ وہاں آ رہے مسجد میں لے کر کے فاتحہ دلوانے والے، وہ ہمیں دیتے اٹھنی چونی۔ ہم نے کہا ہم جانتے ہی نہیں فاتحہ کو دینا، بھائی وہ تو تمہارا امام صاحب ہی جانے۔ تو اس رات کی اتنی اہمیت انہوں نے بڑھا دی کہ شب قدر کو بھی کھو دیا، جس کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوئی، اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک دفعہ قبرستان میں جانا حضور کا، وہ بھی چپکے سے، ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہو گیا، تو آپ بھی چلے جاؤ کبھی چپکے سے، 2-4 آدمی مل کے چلے جائیں، چپ چپاتے جا کے پڑھ کے ثواب پہنچائیں، کوئی حرج نہیں۔ گھر سے بھی بیٹھے بیٹھے اگر پڑھ کے ثواب پہنچا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ مقصد تو مردوں کو راحت نفع پہنچانا ہے۔ بہشتی زیور میں شب برات کا بیان پڑھ لینا، سن لینا میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس رات میں حضور نے فرمایا سورج چھپنے کے بعد سے ہی اس آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی تجلی آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری چھت پر تشریف لے آتے ہیں۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے، خطبے میں آپ نے حدیث سنی، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ہم سے روزی کے مسئلے کو سلجھوانے والا، ہم اس کے روزی کے مسئلے کو سلجھا دیں؟ سمجھ میں آئی؟ یہ صبح صادق تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں اختلاف ہے کہ یہ شب برات الگ ہے یا شب قدر ہی کا نام شب برات ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے حل فرمایا کہ کسی قانون کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وقت میں تو قانون کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرے وقت میں قانون کا اجرا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ تو جس سال قرآن شریف نازل ہوا اس سال شب برات میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آنے والے رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن شریف آسمان سے نازل ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ شب برات میں فیصلہ ہو، تو فیصلے کی رات ہے یہ، اور نازل ہوا فیصلہ وہ کب ظاہر ہوا، اجرا کب ہوا، رمضان میں لیلۃ القدر میں۔ تو چونکہ دونوں راتیں قریب قریب ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کو شب برات کو دونوں کو ایک ہی جگہ مان لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال میں کیا کیا ہونا ہے، اے ملک الموت تمہیں کن کن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے، اے بارش برسانے والے تجھے اس سال میں کتنی بارشیں کس طرح برسانی ہے، اور کس کو امیر اور کس کو غریب بنانا ہے، کس پارٹی کو اوپر کس پارٹی کو نیچے لانا ہے۔ تو بولو ہمارے لیے اللہ سے منوانے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ مگر نہیں ماننے کے مسلمان دیکھ لیجیے، کہیں بھی نہیں ماننے کے، اور ایک دو کوئی کہیں کا لگا ہوا آنسو بہا رہا ہوگا تو اکیلا چنا کیا بھاڑ کو پھوڑے گا؟ نہیں سمجھے؟ تم چاہو تو انشاءاللہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر دعا مل کر کے سب مسلمان کریں تو بولو رات میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ کے اوپر حملہ کیا ایک بادشاہ نے، عیسائی نے، اور 10,000 فوج اور ماں اسلحے کے لے کر چڑھائی کی۔ 10,000 وہاں لڑ رہی تھی، ادھر لڑ رہی تھی، 10,000 فوج اور پیچھے سے بھیجی، اور اسلحہ بہت سارا بھیجا۔ کافروں کے پاس کچھ کمی ہے کیا؟ اسلحہ لے کر کے بھیجا۔ سیائی نے خبر دی کہ اتنا اسلحہ، اتنے آدمی آ رہے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے، اور اوپر سے بادشاہ فکر مند ہو گیا، کیا کروں کچھ نہیں کر سکتا، بس گھر چھوڑ کے مسجد میں آ گیا،
اور مسجد میں آ کے رات کو نفل پڑھ کے سجدے میں پڑھ کے جو بلک بلک کے رویا ہے اور آنسو سے مسلح تر ہو گیا اور رو رو کے اللہ سے سفارش کی، اور جب اذان فجر کے اس کے وقت سے قریب لوگ آنے شروع ہوئے، اپنا آپ بھی سکڑنا شروع ہو گیا، اور اپنا فارغ ہو کے نماز فجر پڑھ کے جب باہر نکلا، ایک مست آدمی باہر ملا دروازے پر، اور اس نے بادشاہ کے ہاتھ مار کے کہا، او بابا، تیرے رات کے رونے نے اور آنسوؤں نے دشمن کے بیٹے کو ڈبو دیا۔ اس نے باولا ہے، کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ خبر جب ملی، سہیلی نے خبر دی کہ ماں فوج کے وہ سارا اسلحہ سمندر میں غرق۔ کس نے کر دیا؟ تو دعا میں اثر ہے کہ نہیں ہے؟ تم مانگو وہ سنے، پھر کرے گا وہ، جب ہم مانگتے ہی نہیں۔ اے اللہ سیطان طوفان سے بچائیے، توبہ تو کر لے پہلے، جس کی زمین دبا رکھی پہلے اس کو تو ادا کرنے کی نیت کر لے، جب ہی مانگی دعا۔ تو باغی ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی، اور توبہ کر بھی نہیں رہا، اب بھی پھر بھی مانگ رہا ہے ہم سے۔ جا جا، ہم نے اتنا کر دیا، تیری دعا کی برکت سے تیرے عذاب کو ہلکا کر دیا، تیری پکڑ کو ہم نے ہلکا کر دیا، اتنا کر لیا، ورنہ تو ہے اس لائق تیرا مسالہ بنا دیا جائے، پیس دیا جائے تجھے۔ تو یہ شب برات جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو یہ برکت والی رات اس لیے فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بھلائی برائی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریادوں کو سن کر ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں پچھلے سال بھی اسی کو ہوتا، ایسے اتفاق ایسا ہوا تھا، اب کبھی ایسا ہوا، مگر ہمیں اچھا نہیں لگا کہ شب برات کی رات میں جلسہ کریں ہم۔ تو اب کہ ہو گیا، تاریخ رکھی گئی ہے، پرسوں کو شب برات ہے، اور مغرب سے عصر کے بعد سے شروع ہوگا ان کا تو پروگرام، اور لقمان نے جو طے کر رکھا ہے، لیکن اصل جو پروگرام ہمارا جلسے کا شروع ہوگا مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ اور ہمارے یہاں مغرب کی نماز پڑھتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، تو جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہوں، قرآن پاک پڑھیں، ایک قرآن ہو جائے، دو ہو جائیں، آدھ گھنٹے میں وہ پورا ہو جائے، بعض دفعہ 2 قرآن ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو قرآن خوانی، اور اس کے بعد ختم خواجگان، تو اسے کہتے ہیں بڑا ختم۔ آج جمعہ تھا، آج صبح بھی ختم شریف ہوا ہے، ختم خواجگان، لیکن وہ بڑا ختم جس کے ساتھ قرآن خوانی بھی ہو تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے اتوار کے روز مغرب کی نماز پڑھتے ہی شروع ہو جائے گا مسجد میں، جامع مسجد میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ذکر ہوگا، جو پروگرام ہوگا سامنے آتا رہے گا، پھر وقت پر نماز ہوگی 8 بجے، نماز کے بعد پھر دوسرا پروگرام شروع ہوگا، اور اس میں 11 بجے دعا ہو جائے گی۔ ہم نے ٹائم بڑھا دیا، اب کہ 10 بجے کرتے تھے، اب کہ ہم نے ٹائم مصلحت نے بڑھایا ہے کہ رات کو تھوڑا وقت ہوتا ہے، لوگ آپ پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تفصیلی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اور جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہا تھا، جو چندہ مدرسے کے لیے لائیں، کیونکہ سال بھر میں ہوتا ہے، آخر میں چندے کے لیے 10 منٹ لیتے ہیں ہم، بس اس میں کسی کا نام نہیں بولتے، کسی کی رقم نہیں بولتے، جو دے گا وہ دیکھ رہا ہے، جس نیت سے دے رہا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کا اثر اسی کو چپکے گا۔ جی دکھاوے گے 1 لاکھ روپے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے 500 روپے بھی دیے تو وہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی تو جو باہر کے لوگ تھے، ہم نے ان سے کہا تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا، بوانا ہے، لسانہ ہے، اسلام پور گسولی ہے، اور کئی جگہ گاؤں، انہوں نے اپنا آپس میں اکٹھا کر لیا، آپس میں سب نے بھائی جاؤ لاؤ جسے جسے دینا، سب اکٹھا کر کے ایک جگہ ہی ایک آدمی نے ذمہ دار بن کر پکڑا دیے، لو جی ہمارے گاؤں کی طرف سے 20,000 50,000، تو آسانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب ایک آدمی 500 روپے دیتا پھر 100 روپے دے رہا ہے، اور وہاں سب نے اکٹھے دے دی، تو آسانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جی تو آپ حضرات جو آنا چاہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، دعوت دے رہا ہوں، اور اگر جو دینا ہو وہ اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں، اپنا اور اپنا اسی وقت میں پیش کریں۔ جمعہ سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کس طرح ہمارا چندے کا مزاج ہے۔ ابھی ایک جلسے میں گئے تھے ہمیں پرسوں، تو وہاں وہ مولوی صاحب نے 1.25 گھنٹہ لگا دیا چندہ کرنے میں، 1.25 گھنٹہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں برائی سے نہیں، ان کی بیچاروں کی محنت ہے، اتنی محنت کر کے یوں تھنوں کو مروڑ کے مکی مار کے دھان نکال کے بالٹی بھائی لیں اپنا، ہے نا، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں،
لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ طرز. کیوں؟ میں نے جمعہ سے پہلے پوچھا تھا نا لوگوں سے. کیا پوچھا تھا؟ ایک بھینس تو وہ ہے جو دودھ کے وقت پر شام کے وقت میں رینکنے لگے، ہے نا، جہاں مالک کو دیکھا کر رہی، کیا ہے، اور بالٹی لگی دودھ نکالنے، وہ بھینس رینک رہی ہے نا. اور ایک وہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے بھی نہیں دیتی، مارنے سے بھی نہیں دیتی، گالیاں تو کیا اثر کریں گی اس کے، وہ کیا کون سی سن رہی سمجھ رہی. ایک بھینس ہے تو کون سی اچھی لگے گی؟ تو کیا بولے تھے سب؟ تم بولو کون سی اچھی بھینس؟ بھینس جو رینک کے خود صبح کو بھی شام کو بھی کہ دودھ نکالو جلدی، مجھے سانس آ جاوے، چین آ جاوے، ہے نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں مجمع ایسا ہو جب کہا لاؤ بھائی، بالٹی رکھی دم سے بھر دی. اور یہ ہے کوئی اللہ کا شیر جو 10,000 دے؟ اب 10 منٹ تک مغز مارتے وہ شیر 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شیر نکلا. اس نے کہا 10,000 میرے لکھ لو، وہ بھی ادھار، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، لکھ لو 10. اچھا بھائی، واہ واہ، جزاک اللہ، دعا دو دی لمبے جوڑی. اچھا ہے کوئی شیر ببر جو 10 سے اوپر کا ہے نا. یہ سن رہا تھا میں، مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن برا اس لیے نہیں مان رہا تھا کہ بیچارہ اپنے لیے تو کر نہیں رہا، مدرسے کے لیے محنت کر رہا ہے کہ اسی بہانے سے کم از کم 1 روپیہ 2 روپئے اکٹھا کر کے دین کا کام تو ہو رہا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں بچے. جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سی لومڑی ہے اور کون سا شیر ہے، کون سا شیر ببر ہے بھائی اس مجمع میں، یہ دکھاؤ پہلے مجھے. مجمع چپ رہا، سناٹا چھا گیا. میں نے کہا شیر ببر کون سا ہے اور شیر کون سا ہے؟ ہم تو یہ سنتے تھے انسان کا درجہ شیر سے بڑا ہے کہ بھائی شیر کا درجہ بڑا ہے انسان کا. تو میں نے وہاں بھی یہی سوال کیا کون سی بھینس اچھی؟ سب نے کہا یہ بھینس اچھی. میں نے کہا جب یہ بھینس اچھی تو لاؤ. اب وہ تو چندہ کر گئے، اب میں مانگ رہا ہوں لاؤ. کون کون ہے وہ جو یوں کہیں بھینس یہ اچھی؟ بس 500 کے نوٹ آنے شروع، ڈالنے شروع ہوئے، یہ ڈھیر لگا دی لوگوں نے 10 دیر میں. اچھا جی، تو مقصد ایسا مزاج بنانا چاہیے کہ نماز اذان سنے نہ سنے ہمیں نماز کی پڑھنی ہے وقت پر، وہ گھڑی ہمارے دل پہ لگنی چاہیے. یہ نہیں کہ اذان نہیں ہوئی، بھائی اذان سنی نہیں ہم نے، تو اذان سنو گے جب سرکو گے نماز کو تو تمہارے دل میں کہاں لگی اذان نماز کی چاٹ؟ نہیں سمجھے؟ زکوٰۃ دینے والے لینے والے جب کوئی آئے گا جب ہی دو گے. چاٹ خود کیوں نہیں لگی؟ میں اپنے حساب کر کے اب بے باک ہو جاؤں تاکہ دنیا میں بھی گناہ سے بچوں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچوں. خود کیوں نہیں لگی بے چینی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. یاد رہے گا جلسے کا؟ سہولت باہر سے آنے والے لوگ اپنی سواریوں سے آتے ہیں. ابھی فون